اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ احباب، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا۔ جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکورہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و امدار کا اقرار کر لیا تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا۔ اسی عہدے کے سبب حضرت انبیاء سابقین اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کی اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہ بالحق و صدق المرسلین کا نور از بحر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ چنانچہ حضرت کعب اخبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف والی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا کر لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشم تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، جس کی بڑی بڑی شعائیں تھیں، اور بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان پر اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے گا، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا، اور اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ آپ کے بعد ایک وطن میں جوڑا یعنی لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور ان سے بناہ برکول اصحاء ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے ذریعہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین و مرجع اخلاق کے تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائک کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل حضرات انبیاء سابقین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بے غائب ہوئیں۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے
کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کی سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس کے پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نور محمدی کی برکات نصیب فرمائے اور اس نور محمدی کے وسیلے سے اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔